اپنی اسکرین پر ایک ویڈیو کا تھمبنیل آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے. دراصل یہ ویڈیو مفتی طارق مسعود صاحب نے آج ہی کینیڈا سے امریکہ سے اپلوڈ کی اور اس کے اندر اپنی واپسی سے پہلے ایک وضاحتی بیان مزید جاری کیا. اور اس ویڈیو کے اوپر ہم کوشش کریں گے شارٹلی ریویو کریں کیونکہ یہ 31 منٹ کی ویڈیو ہے اور آپ کو اس کا خلاصہ کر کے بتائیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور ساتھ ساتھ ان بریلویوں کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جو اب تک ان کے اس رجوع کے بعد بھی یا معافی کے بعد بھی ابھی بھی ان کی جان کے دشمن ہیں یا ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو آئیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. آغاز میں مفتی طارق مسعود صاحب نے پہلے تو یہ چیز واضح کی کہ انہوں نے کوئی گستاخی نہیں کی. ان سے جو غلطی ہوئی تھی انہوں نے اس چیز کے اوپر رجوع یا معافی نامہ ریکارڈ کروایا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے اوپر علمی دلائل بھی پیش کیے. علمی دلائل کے اندر انہوں نے بریلویوں کے امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کے قرآن سے بھی دکھایا یا ان کے ترجمے سے بھی دکھایا کہ یہ دیکھیے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور نبی امی کا ترجمے کے طور پہ کیا لکھا ہے، بے پڑا ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک انہوں نے دلیل پیش کی. پھر اس کے علاوہ تفسیر نعیمی کے حوالے سے بھی کچھ حوالہ پیش کیا جو کہ پہلے وہ آلریڈی وائرل تھا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ عرب کی تفاسیر سے کچھ انہوں نے ایک دو حوالے پیش کیے جس سے انہوں نے یہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اگر آپ لوگ میرے کسی علمی پوائنٹ کو یا پھر میری کسی غلطی کی بجائے گستاخی کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کے اپنے اکابر یہ کام کر چکے ہیں ایک خاص درجے کے اندر، تو آپ کو ان کے بارے میں کیا کرنا ہے. اور یہاں تک کہ انہوں نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حوالہ دکھایا جس کے اندر وہ ایک مرید کے حوالے سے چشتی رسول اللہ کلمے والی بات اس کو بھی انہوں نے اپنے اس چیز کے دفاع کے اندر پیش کیا کہ ان کے اوپر کیا گستاخی کا فتویٰ لگے گا یا صرف میرے لیے ہی یہ اصول آپ کا رہ گیا ہے یا میرے لیے ہی کفر کا آپ کا یہ معاملہ رہ گیا ہے. تو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے پوری ویڈیو پریزنٹ کی اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی اس ویڈیو میں یا ان کے اپلوڈرز کی طرف سے ایک جو ایسا بندہ جس کا تعلق بریلویوں سے ہے جن کا نام حمزہ منیر اتاری بتایا جاتا ہے، جنہوں نے ان کے اوپر جو ہے فتویٰ بھی جاری کیا زبانی طور پہ کہ اس بندے کو یعنی مفتی طارق مسعود صاحب کو پار لگا دیا جائے. تو اس بندے کو بھی انہوں نے شو کیا اور اس کے علاوہ ہم ویڈیو کے آخر میں اور بھی بندے آپ کے سامنے شو کریں گے جن کی طرف سے ابھی بھی پروپیگنڈا چل رہے ہیں واٹس ایپ گروپس کے اندر کہ کسی طریقے سے مفتی طارق مسعود صاحب کو رستے سے فارغ کیا جائے، کیونکہ بریلویوں کی طرف سے اس وقت ایک بہت بڑا جیلسی کا عنصر پایا جاتا ہے کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب کی دعوت جس لیول پر جا چکی ہے، فالوئنگ جس لیول پہ جا چکی ہے، بریلوی اس کا صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے ایک اور بہت زبردست بات اپنی اس ویڈیو کے اندر کہی کہ یہ میری غلطی تھی، اس کو گستاخی نہیں کہا جائے، کیونکہ لوگوں نے یہ چیز شو کی پہلے سے کہ مفتی طارق مسعود اپنی گستاخی کے اوپر توبہ کر رہا ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے غامدی فالوورز کو بھی حسن الیاس کا نام لیے بغیر یا غامدی کا نام لیے بغیر ان لوگوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا کہ یہ معاملہ گستاخی والا نہیں ہے، اور آپ جو آسیہ بی بی اور دیگر معاملات کے اوپر مجھے مکس کر رہے ہیں اس کا تعلق بھی اس معاملے سے نہیں ہے. اور میرا واضح موقف ہے کہ اس لیے کہ اس طرح اگر کوئی گستاخی کرتا ہے آسیہ بی بی اور معاملات کے اوپر تو ان کا موقف قریباً وہی ہے جو آپ لوگوں کا ہے یا پھر جو پاکستان کی حکومت کا ہے. ٹھیک ہے، اس معاملے کے اوپر انہوں نے سرسری آخر میں جواب دیا. تو یہ جب ساری چیزیں انہوں نے پریزنٹ کر دی، مختلف حوالہ جات علمی حوالہ جات بھی پیش کر دیے، اس کے باوجود اب بھی بہت سے بریلوی علماء اس وقت ہیں جو کہ مطلب ان کے صف اول کے علماء میں تو ان کا شمار نہیں ہوتا. جیسے ابھی ایک حوالہ جو مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی اپنی اس ویڈیو میں دکھایا اور ایک ابھی ہم اور بھی آپ کو دکھائیں گے. تو یہ ذرا چھوٹے لیول کے ان کے علماء ہیں جن کا نام بھی لوگ بڑے لیول پہ نہیں جانتے، ان کے کابرین تک ان کے نام شاید نہ جانتے ہوں گے. تو اس لیے مفتی منیب الرحمان اور جو ان کے بڑے ہیں ان کو چاہیے وہ سامنے آئے،
نہیں تو اگر وہ خاموش بنے رہے یا بت بن کے بیٹھے رہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ لوگ بھی اصل میں گونگے شیطان والا رول اس حوالے سے ادا کر رہے ہیں کہ ان کے ایک مسلمان بھائی کو مسلمان ہی مارنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. دوسری طرف غزہ اور فلسطین کے اندر آپ کو پتہ ہے کیا معاملات ہو رہے ہیں, اور ادھر پاکستان کے اندر یہ آپس میں ہی لڑائی جھگڑے والا معاملہ اور ایک دوسرے کے اوپر قتل کے فتوے لگ رہے ہیں, باقاعدہ قتل کے فتوے لگ رہے ہیں. اس کے ثبوت ابھی ہم آگے چل کے بھی آپ کو ایک واٹس ایپ گروپس کے ذریعے اندر جو باتیں ہو رہی ہیں وہ اس کے ذریعے سے, یا وہ جو ویڈیو بن رہی ہیں جو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو رہی ہے ان کے ساتھ دیں گے, ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ ایک بڑی زبردست بات مفتی طارق مسعود صاحب نے اس معاملے پہ کہی کہ جو لوگ بھی میرے خلاف فتوے ایسے دے رہے ہیں, اگر وہ بہادر اتنے ہیں تو وہ خود آ کے یہ کام کیوں نہیں کر دیتے, ٹھیک ہے. اگر وہ اتنے بہادر ہیں تو وہ خود یہ کام کریں, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گمراہ کیوں کریں. اب ایک کوئی اسٹوڈنٹ ہے 18 سال کا, مدرسے میں نیا آیا اور اس کو یہ فتویٰ نظر آ جاتا ہے اور اس کو اپنے مفتی کی مولوی کی اوقات نہیں پتا کہ وہ کہاں سے بول رہا ہے, کس علم سے بول رہا ہے, یا کس لحاظ سے وہ گستاخی کا فتویٰ لگا رہا ہے, تو وہ تو ایک کام کر گزرے گا. لیکن اصل میں تم لوگ کیوں ڈرپوک بنے بیٹھے ہو؟ اگر تم لوگوں نے مجھے مارنا ہے تو سامنے سے آ کے وار کرو. اس حوالے سے اپنے چیلے چپاڑے جو ہیں آپ کے ان کو نہ استعمال کرو, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مفتی طارق مسعود صاحب کی اس حوالے سے حفاظت فرمائے. اور آخر میں ایک آپ کے سامنے کچھ حوالے بھی ہم لگا رہے ہیں. یہ دیکھیے اپنی اسکرین کے اوپر اس وقت کہ کس طریقے سے ایک بریلیوں کا ایک اور مفتی ہے, وہ مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر اسی طریقے سے جس طرح یہ حمزہ طاری نے کیا اسی طریقے سے ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر آپ اس کی ویڈیوز کے تھمبنیلز دیکھ سکتے ہیں, ان کی کیپشنز دیکھ سکتے ہیں, یہاں تک کہ انہوں نے دیوبندی علماء کے جو ہے نا مختلف عبارتوں کی کاٹ پیٹ کر کے تو یہ شو کر رہے ہیں جی دیوبندیوں نے بھی ان کے اوپر جو ہے نا واجب ڈیش ڈیش کا فتویٰ دے دیا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک اور دیکھیے ذرا کہ ان کو توہین رسالت کا مرتکب قرار دے رہے ہیں اسی ایک اور ویڈیو کے تھمبنیل میں, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایون پھانسی کے پھندے کے اندر لٹکایا ہوا دکھا رہے ہیں, مطلب ان کے اوپر پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا دکھا رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بریلیوں کے ایک لوور لیول کے طبقے کے علماء جو ہیں یا مفتی جو ہیں وہ اس کاروائی میں مصروف ہیں. اور اس کے اوپر ہم ریکویسٹ کریں گے مفتی منیب الرحمان جیسے علماء, مفتی اکمل جیسے علماء کو کہ وہ سامنے آئیں اور اپنا وضاحتی بیان اس کے اوپر جاری کریں, اور اپنے جو چھوٹے لیول کے علماء ہیں ان اور عوام ہیں ان کو نکیل ڈالیں, ان کو لگام دیں تاکہ معاملات زیادہ خرابی کی طرف نہ جائیں اور کوئی دیوبندی بریلوی لیول کا کوئی فساد کا معاملہ نہ ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ سے پھر دعا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ان کی اس غلطی کو غلطی تک ہی لوگ سمجھیں, نہ کہ اس کو گستاخی کے اوپر بنا کے تو ان کے اوپر کوئی ایسا معاملہ کریں. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.